السلام علیکم ناظرین، سمبل آف لو کہا جاتا ہے، محبت کی نشانی کہا جاتا ہے، اور جس کی تعمیر میں 20,000 مزدور دن رات ایک کرتے ہیں، اور جس کی تعمیر میں 20,000 ہاتھی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ متھ مشہور ہے کہ اس یادگار کو تعمیر کرنے کے بعد شاہ جہاں نے ان 20,000 مزدوروں کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے، ایکسپلور کریں گے تاج محل کی۔ انڈیا کے شہر آگرہ میں بننے والے تاج محل کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ تاج محل کس نے بنایا، کب بنایا اور کس کی یاد میں بنایا، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو ناظرین، بات شروع ہوتی ہے، کہانی شروع ہوتی ہے۔ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، اس کی پیدائش ہوتی ہے 1592 کو لاہور میں، اور یہ بیٹا ہے جہانگیر کا۔ جہانگیر کی وفات ہوتی ہے 1628 کو، اور اپنے باپ کی وفات کے ساتھ ہی شاہ جہاں تخت نشین ہو جاتا ہے۔ شاہ جہاں اس کو ٹائٹل ہے، یعنی کنگز آف دا ورلڈ۔ تو 30 برس تک، 37 سال کی عمر میں تخت نشین ہو کر 30 برس تک مسند اقتدار میں بیٹھ کر اور مسند اقتدار پر بیٹھ کر امور سلطنت چلاتا ہے۔ اسی دوران اس کی 3 شادیاں ہوتی ہیں، اور ان 3 بیگمات میں سے اس کی سب سے چہیتی اور پیاری بیگم ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا۔ شادی کے بعد ہی اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ممتاز محل کے ساتھ۔ اور اس کی دوسری بیگموں کے نام، جو بیگمات کے نام تھے، وہ کنداری محل اور اکبر آبادی محل۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ممتاز محل بڑی دانا و بینا، بڑی سینسیبل، میچور اور امور سلطنت میں دلچسپی رکھنے والی، اور اپنے خاوند کے ساتھ ملکی معاملات میں، انتظامی معاملات میں بھرپور اس کا ساتھ دیتی، اس کو سپورٹ کرتی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ کہانی میں ٹوسٹ آیا، اور 1631 میں ممتاز محل کا انتقال ہو گیا۔ مورخین کہتے ہیں ناظرین کہ اس کے انتقال کے بعد جو شاہ جہاں تھا، وہ کئی دن بلکہ کئی مہینوں تک ایک بند کمرے میں اس نے اپنے آپ کو قید کر لیا، اور اس کی یاد میں، اپنی بیگم کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ پھر اس نے یوں سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کی یاد میں ایک ایسی شاندار عمارت تعمیر کی جائے کہ جس سے دنیا برتائے حیرت میں ڈوب جائے۔ پھر یہی ہوا کہ اس نے اپنی بیگم کے مقبرے پر، جو کہ دریائے جمنا کے کنارے پر واقع تھا، ایک ایسی خوبصورت عمارت تعمیر کر دی کہ جس میں 20,000 مزدوروں نے دن رات ایک کیا، اور 20,000 ہاتھیوں نے سامان کی نقل و حمل کے لیے ان ہاتھیوں کو استعمال کیا گیا، اور اس یادگار اور مونومنٹ کے لیے جو میٹیریل منگوایا گیا تھا، وہ مختلف جگہوں سے خوبصورت تر اور خوبصورت ترین منگوایا گیا، اور ان میں استعمال ہونے والا جو میٹیریل تھا، جیسے کہ بریک، سینڈ سٹون اور وائٹ ماربل جو تھا، وہ آگرہ سے منگوایا گیا، اور ٹرکوائز تبت سے، سفائر سری لنکا سے، جاسپر اور کارنیلینز پنجاب اور عرب سے۔ کسی بھی قسم کی کمی بیشی اور کسی قسم کا سکم نہ رکھا گیا۔
خوبصورتی کے ساتھ، اور ناظرین اس کو یادگار کو بنانے میں 20 سے 22 سال لگے، اور آج بھی اسے تصور کیا جاتا ہے کہ اٹ از ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، یعنی دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی کہانی تاج محل کی، جو کہ آج بھی انڈیا کے شہر میں، آگرہ میں، اور اس کو انڈیا کی موسٹ وزٹڈ پلیس تصور کیا جاتا ہے، اور اینولی ہر سال پوری دنیا سے 1 کروڑ سے زائد لوگ یہ مونومنٹ، یہ یادگار دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اخبارات میں، کتابوں پر اس کو کہیں نہ کہیں پڑھا سنا تو ضرور ہوگا۔ تو یہ مختصر سی کہانی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو انٹرسٹنگ لگے، آپ کو انفارمیٹیو لگے، انٹرٹیننگ لگے، تو آپ اس کو ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔